بہرحال اس وقت ملک میں یہ دینی مدارس کے حوالے سے ان کی رجسٹریشن کے بارے سے یہ ایک جو بل منظور ہو چکا ہے اور بالکل 2/3 اکثریت سے منظور ہو چکا ہے، مگر صدر پاکستان آصف علی زرداری نے اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے اس میں شدید تفصیلات کا اظہار کیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ اس میں تمام جو اسٹیک ہولڈر ہیں، اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمام یہ جو دینی مدارس مختلف جو مکاتب فکر ہیں دینی مدارس کے حوالے سے بھی، تو وہ ایک پیج پر لانے کے لیے، تو اس میں کافی تو ایک پیج پر ہیں، مگر مولانا فضل الرحمان کو بڑے شدید تفصیلات ہیں، اور انہوں نے اس کو بالکل کہا کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، اور بڑا شدید رد عمل ہے مولانا فضل الرحمان کی طرف سے۔ تو بہرحال یہ ملک کے معروف قانون دان اور یہ پیپلز پارٹی کے رہنما سابق چیئرمین سینٹ ہیں، سابق وزیر قانون ہیں فاروق ایچ نائک، تو یہ انہوں نے بڑی پرمغز گفتگو کی ہے، تو یہ ذرا ملاحظہ کریں۔ سابق وزیر قانون فاروق نائک ہمارے درمیان موجود ہیں۔ فاروق نائک صاحب، یہ ابھی ایک بالکل ایک 2/3 میجارٹی سے ایک بل بھی پاس ہوا اور سارا ترمیم بھی ہو گئی، اب وہ وفاقی مدارس رجسٹریشن اس میں بیچ وہ صدر پاکستان زرداری وہ بیچ میں کوئی کہہ رہے ہیں جی رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، تو کیا ساری یہ صورتحال؟ نہیں، رکاوٹ کوئی نہیں پیدا کر رہا، بات یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے جتنے بھی مدارس ہیں ان کو گورنمنٹ کے ساتھ ان کی ریکگنیشن ہونی چاہیے، ان کی رجسٹریشن ہونی چاہیے، اور اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک کہ جو مدارس کا بھی سلیبس ہے وہ بھی ایک ہونا چاہیے تمام مدارس کا، اور ان مدارس کے اندر جو ماڈرن ایجوکیشن ہے، جسے آپ سمجھیں کمپیوٹرائزیشن ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس کی بھی ان مدارس کے اندر تعلیم دینی چاہیے۔ اگر آپ خالی مدارس کو سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ کے نیچے رجسٹر کر لیں گے تو آپ ان کا کوئی ولی وارث نہیں ہوگا۔ اگر وہ ڈائریکٹر آف ریلیجیس ایجوکیشن جو ہے اگر اس میں رجسٹریشن ہوگی تو ان کے اوپر ایک نظر رکھی جا سکتی ہے۔ اس وقت آپ کو ملک پتہ ہے، اس ملک کے اندر بے اندازہ ٹیررزم ہے، ملیٹنسی بہت زیادہ ہے۔ ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جتنے بھی مدارس ہیں، جیسے اسکول ہیں، وہ بھی تو کیا کہتے ہیں ڈائریکٹر آف ایجوکیشن کے نیچے آتے ہیں، جو ان کی ساری جو تعلیم ہے، ان کا جو نصاب ہے وہ گورنمنٹ دیتی ہے۔ اسی طرح جو مدارس ہیں وہ ہونے چاہیے اور ضرور ہونے چاہیے۔ یہ سر پھر جب منظوری ہو رہی تھی اس وقت اس کو نہیں تھا ٹیک اپ ہونا، جب اب ہو چکا ہے غلط ہے یا صحیح ہے؟ دیکھیں امپلیمنٹ اب تو امپلیمنٹیشن پہ ہے نا۔ آئین کے نیچے آرٹیکل 75 آف دا کانسٹیٹیوشن جو اگر میں یاد پڑتا ہے، اس کے نیچے صدر پاکستان کو حق حاصل ہے، اگر پارلیمان نے کوئی قانون پاس کیا ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ نقص ہے، کچھ کیا کہتے ہیں خلا ہے اور ان کو پر کرنی چاہیے، تو وہ پارلیمان کو واپس بھیج سکتے ہیں۔ پھر پارلیمان جوائنٹ سٹنگ کے اندر ان کی جو ریکمنڈیشن ہے، جو انہوں نے ان چیزوں کو کنسیڈر کیا جائے، وہ کنسیڈر کرنے کے بعد نیا قانون کے اندر امینڈمنٹ کر سکتی ہے۔ ابھی فاروق نائک صاحب، یہ جس طرح فضل الرحمان پھر ابھی جب وہ اب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر بھی ڈفرینسز ہیں مذہبی جماعتوں کے اندر؟ دیکھیں آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ مذہبی کیا کہتے ہیں جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خالی سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ کے نیچے خالی کافی نہیں ہے، ان مدارس کو ڈائریکٹر آف ریلیجیس ایجوکیشن کے نیچے بھی ہونا چاہیے تاکہ ایک نظر رکھی جا سکے۔ اس ملک کے آپ حالات دیکھیں، اگر یہ نہ ہو، اگر کل جو ہے اسی وجہ سے جو FATF ہے وہ ہمارے کے اوپر کیا کہتے ہیں، پہلے بھی انہوں نے ہم کو گرے لسٹ میں ڈالا تھا بیکاز آف فائنینشیل ٹیررزم، اور اگر پھر یہ چیز پھر واپس آ گئی، میں سمجھتا ہوں ملک کی بقا کے لیے، جمہوریت کے لیے اور پاکستان کے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ ابھی سر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اس بل کے حوالے سے ایک پیج میں ہے، وہ تو کہتے ہیں ہم نے تو کر دیا، اب زرداری صاحب رکاوٹ نہیں، زرداری صاحب رکاوٹ نہیں ڈال رہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ دیکھیں گورنمنٹ اپنی جگہ پر ہوتی ہے، پارلیمان اپنی جگہ پر ہوتی ہے، پریزیڈنٹ جو ہے، صدر جو ہے، وہ ریاست کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس کو ریاست کا انٹرسٹ دیکھنا ہے، اس نے حکومت وقت کا انٹرسٹ نہیں دیکھنا، اور میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب کا یہ قدم بالکل صحیح ہے۔ تھینک یو۔